دو شریف پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں سے ایسا سماج اور معاشرہ تشکیل دیا جن کو دنیا صحابہ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی ہے، جس قربانی سے صحابہ کرام نے تعلیم ادب سیکھ کر، تہذیب سیکھ کر اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ نبی کے بعد دنیا ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ میرے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانی دے کر ایسا معاشرہ بنایا، ایسا اسلام کا تصور پیش کیا کہ مال دینا آسان اسلام پر، اللہ کی رضا پر، جان دینا آسان، سب کچھ قربان کرنا آسان، اور اسی محنتوں کا ثمرہ تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ بہت سے صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور ان کی ایک بہت لمبی تعداد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، 4 خلیفہ میں سے 3 خلیفہ ایسے ہیں جن کی موت شہادت سے ہوئی ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں، اور ان کے بعد بہت سے صحابہ کرام جن کا تعلق بدر سے ہے اور بہت سے غزوات سے ہیں، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر، اللہ کی رضا پر جان کا پیش کر دینا آسان ہو گیا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کھانے کا نتیجہ ہے، اذیت برداشت کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کا چمن پوری دنیا کے اندر کھل رہا ہے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی نہ ہوتی تو یہ شہید ناز جو حضرات حسنین ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی دنیا نہیں دیکھ پاتی اور نہیں جان پاتی۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، بہت سے صحابہ کرام کی شہادت ہے کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ہفتوں ذکر میں گزر جائے۔ جو سیرت کے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، جو بخاری شریف، مسلم شریف کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر جن کا ذکر ہے۔ بہرحال ایک گھر کو بنانے میں آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر دنیا کو بنانے میں کہ دنیا اللہ کو ماننے والی بن جائے، دنیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی بن جائے، دنیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جائے۔ دنیا نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، اس زمین کے اوپر بہت سے نظارے دیکھے ہوں گے، مگر وہ ایک غیر مسلم کا نقشہ جو وہ کھینچنے کہ بھائی دیکھو میں نے دنیا کے شہنشاہوں کو دیکھا اور دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، حکمرانوں کو دیکھا، لیکن جیسی میں نے تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی وہ دنیا میں کسی بھی امیر کی، رئیس کی، بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ ان کے وضو کا پانی اگر گرتا ہے
تو صحابہ اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. ان کا لعاب مبارک اگر میسر آتا ہے تو اس کو لے کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں. ان کا خون میسر آتا ہے تو ان کو وہ نوش جاں فرما جاتے ہیں. اگر بول و براز میسر آتا ہے تو وہ اس کو اپنے حلق کے اندر لے لیتے ہیں. اتنی تعظیم دنیا میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اللہ کی تعظیم تو اللہ کے عنوان سے ساری دنیا کرتی چلی آئی ہے اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ہم لوگ عربی میں اللہ کہتے ہیں، فارسی والے خدا کہتے ہیں، ہندی والے ایشور کہتے ہیں اس کا ترجمہ، اور انگلش والے گوڈ کہتے ہیں. اللہ کا تصور تو ہر قوموں میں اور ساری دنیا کے اندر موجود ہے، مگر اس ترقی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دماغ اس وقت بھی سڑا ہوا تھا اور اب بھی سڑا ہوا ہے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، جن کی قسمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی روشنی نہیں. وہ کمیونسٹ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اپنے آپ ہوتا ہے. گھاس اگتی ہے اپنے آپ اگتی ہے، سورج نکلتا ہے اپنے آپ نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے اپنے آپ نکلتا ہے، اس کا کوئی کرنے والا نہیں. یہ اس کا عقیدہ ہے. اس کا ایک مناظرہ ہوا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے. تو کمیونزم کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ میدان میں پہنچے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچے. انہوں نے شور مچایا کہ تمہارے امام صاحب مناظرہ ہار گئے. اب تک کہ وہ نہیں آیا. پہنچے، جب پہنچے تو اس دہریوں نے، اس کو عربی میں دہریہ کہتے ہیں، کمیونسٹ کے ماننے والے کو دہریہ کہتے ہیں. تو انہوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ پہلے اپنی تاخیر سے آنے کی وجہ بیان کریں تب ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ورنہ مناظرہ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے میں اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں. میں سمندر کے کنارے پر آیا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی آنے کا راستہ اور نظام نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ لکڑی اپنے آپ کٹی، لکڑی اپنے آپ چری، اپنے آپ کشتی تیار ہوئی اور میں اس پر بیٹھا اور میں یہ سمندر اس طرف سے اس پار آ گیا. اب دریوں نے کہنا شروع کیا، دیکھا بھائی آپ نے امام صاحب کو، یہ امام صاحب ہیں، ان کا دماغ کیسا دماغ ہے، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لکڑی کاٹنے والا نہ ہو، لکڑی کٹ جائے، کوئی کشتی بنانے والا نہ ہو، کشتی بن جائے، اور کوئی چلانے والا نہ ہو، کشتی چل جائے. امام صاحب نے کہا کہ ایک لکڑی خود بخود چھڑ نہیں سکتی، تختے خود بخود بن نہیں سکتے، اور بغیر چلائے وہ چل نہیں سکتی. تو اس دنیا کو بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے دنیا؟ اس کا نظام کیسے چل سکتا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ ویسے کوئی نظام چلانے والا ہے، سورج نکالنے والا ہے، چاند نکالنے والا ہے، دن دینے والا ہے، رات دینے والا ہے. اسی عنوان پر وہ مناظرہ جیت گئے اور دہریہ سب مناظرہ ہار گئے. بہرحال یہ لمبی تقریر نہیں کرنا، ایک مثال کے طور پر ایک بات پیش کرنی ہے. تو آج جو دنیا کے اندر اسلام اور ایمان کی چمک دمک ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہے. آج جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے دنیا کے اندر دکھ رہے ہیں، ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہے کہ انہوں نے محنت کر کے ایسا سماج، ایسا معاشرت تشکیل دیا کہ جس میں ایسے لوگ وجود میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، تعظیم کا حق ادا کر دیا. میرے دوستو، جو عظمت اور تعظیم کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا ہے وہ دنیا نہیں کر سکتی، دنیا نہیں کر سکتی. پھانسی کے پھندے پر صحابی ہیں، صحابی رسول، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ وہ جہاں پر ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. یہ عظمت، یہ محبت اور یہ شیدائی تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. کاش جو صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس کا ایک ذرہ بھی ہم کو اللہ پاک عطا فرما دے، ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے.
جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس کا ایک ذرہ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے۔ میرے دوستو، آج بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر بنایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے حضرت عمر کو عمر بنایا۔ وہ عمر پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے تھے، جب مجلس لگی اور مشورہ ہوا کہ ابو جہل نے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد کا سر کون قلم کر کے لائے گا، تو یہ کھڑے ہوئے کہ میں لاؤں گا، اور تلوار لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو راستے میں ملاقات ہو گئی، ایک صحابی سے ان کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو چکے ہیں۔ جو شیلے آدمی تھے ان کو کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ میرے گھر کے اندر اسلام کا سورج نکل آئے، میرے خاندان میں اسلام کا سورج نکل آئے۔ بہن بہنوئی کو لوٹ کر کے بہت مارا پیٹا، اور جو استاد پڑھا رہے تھے ان کو چھپا لیا، وہ سب جانتے ہیں واقعے کو۔ تو یہاں جب انہوں نے بہن سے کہا کہ قرآن لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے ہم کو دکھاؤ، کہ بھائی ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا، پہلے آپ غسل کیجئے، نہائیے۔ اور پھر وہ انہوں نے غسل کیا، نہایا، نہانے کے بعد پھر قرآن دیا۔ جب قرآن کو پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ کا کلام کوئی محبت سے پڑھے، اللہ کا کلام کوئی محبت سے دیکھے، اللہ والوں کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھے، علماء کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھے، طلباء کو، مہمان رسول کو کوئی محبت سے دیکھے، مسلمانوں کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھے، اکرام مسلم کے جذبے سے دیکھے تو اس کی قیمت بڑھ جائے۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے ایک جز کی تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو عطا کریں وہ تم لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا صحابہ اکرام کا، کہ اس میں کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ جب روزہ فرض ہوا تو کوئی روزہ کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جو صاحب نصاب تھے کوئی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ دینے والا نہ ہو۔ لمبی بات ہوتی ہے، وقت ہوتا، اسی وقت کے اندر چند علماء کرام کی بات کو ہونا ہے، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہیں۔ یہ تحریک، یہ ادارہ، یہ جگہ جو اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن حالات میں کس زمانے میں مدرسے کا قیام عمل میں آیا وہ سب جانتے ہیں، اور سارے معاونین حضرات جانتے ہیں جو اس وقت تعاون کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ پاک ان کو اور سب کو، پوری قوم مسلم کو ترقیات سے نوازے، دینی دنیاوی دونوں۔ میرے دوستو، میں نہ تو اپنا تعارف کراتا ہوں کیونکہ ہم کو بھی پورا علاقہ جانتا ہے، تعارف کی ضرورت ہے نہیں، مدرسے کو بھی پورا علاقہ جانتا ہے، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان نمازی ہو۔ اس کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایک فرد، بچہ، جوان، بڈھا، قرآن و حدیث کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے والا ہو اور شریعت پر جان نچھاور کرنے والا ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں سے جہالت کو ٹھوکر مار کر کے باہر نکلو، تعلیم کو اپناؤ، دینی تعلیم کو اپناؤ۔ اس کے بغیر ترقی اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک شاعر لکھتا ہے، گمرہی کی فصیلوں سے باہر تو آ، تیری خدمت زمانے کو درکار ہے۔ ارے یہی تو مسلمان تھے جو 1 کروڑ بھی نہیں تھے، لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں تھے، تب بادشاہ بن کر کے زندگی گزار رہے تھے اسی سرزمین پر، اسی ملک میں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ نیک لوگ تھے۔ یہی سرزمین تو ہے کہ جو بہت قریب کی بات ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جب اجمیر سے اور بنگال تک کا سفر کیا تو 70 لاکھ کافروں نے اسلام قبول کیا۔
ان کے دل کے اندر اسلام کا اجالا آیا. یہی سرزمین ہے. اس پر اگر ہم اور آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور غفلت سے نکلیں گے، اپنی زندگی کے اندر اسلامی ایمان پوری طریقے سے داخل کریں گے، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر، بچیوں کی زندگی کے اندر ایمان و اسلام پوری طریقے سے داخل کریں گے اور دینی تعلیم کو داخل کریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی، ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی. جب 25,000 نہیں تھے تو بادشاہ تھے، جب 50,000 نہیں تھے تو بادشاہ تھے، جب 1,00,000 نہیں تھے تو بادشاہ تھے. آج کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی تعداد، 18 کروڑ ہی تعداد ہم مان لیتے ہیں سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے. تو کہاں سو گئے، کہاں کھو گئے، کیوں اتنا پیچھے ہو گئے؟ آج ہمارے اندر بادشاہ بننے کی تو ہمت نہیں آ سکتی، مگر وزیر اعظم بننے کی ہمت ہی کر لے کوئی اور سوچ ہی پیدا کر لے تو ایک اچھی سوچ ہوتی کہ مسلمان وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. ہم کو بنانا ہے. ہاں، صدر جمہوریہ مسلمان ہو. 70 سالوں سے دوسروں نے خدمات انجام دی ہے، 75 سالوں سے خدمات انجام دی ہے. کچھ ہم کو بھی خدمت کا موقع ملے، وہ ملے گا ایمان کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر. انصاف کرنے والے لوگ جب زندہ ہوں گے، زمین پر آئیں گے، تو لوگ تو خود ڈھونڈتے ہیں نا. ڈاکٹر ہوتے ہیں تو لوگ خود ڈھونڈ لیتے ہیں، دوا جہاں ملتی ہے بیماریوں کی وہاں تک لوگ خود پہنچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے اندر ایمان و اسلام آئے گا، آپ کو انصاف آئے گا، تو دنیا کی قومیں آپ کو خود منتخب کریں گے کہ آپ ہماری خدمت انجام دیجیے، ہم کو انصاف کی ضرورت ہے. ہاں، زمین پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کا خاتمہ ہو. بہرحال دوستو، ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ جس میں سب نیک ہوں، اللہ والے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، علماء کی عزت کرنے والے ہوں، دینی تعلیم کی قدر و منزلت سمجھنے والے ہوں. ہمارے معاشرے کو ایسا معاشرہ بننا ہے، اور ہم کو ایسا معاشرہ جب ملے گا تبھی نورانیت اور روحانیت پیدا ہوگی. اور پھر اسی سرزمین سے خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ، ان کے شیدائی پیدا ہوں گے. چشتی تو ہم لوگ بھی ہیں. ہاں، لیکن ایمان کے اندر جب مضبوطی آئے گی، جب دعوت کا جذبہ آئے گا پورے طور پر جوش مارتا ہوا، جب کفر کہیں بھی رکاوٹ نہ بنے، شرک رکاوٹ نہ بنے، اور اللہ پاک ان ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے جب کوئی اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بہت سے واقعات علماء کرام بتاتے ہیں، بتائیں گے آپ. بہرحال نیت کیجیے کہ ہم کو ٹھوکر مار کر جہالت کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے، غفلت کو نکالنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. 5% بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، 5% بھی ابھی بھی اس وقت بھی، جبکہ اتنی محنت ہو رہی ہے. پہلے تو علماء کرام علاقے میں نہیں تھے. ہاں، لوگ دیکھنے کو پریشان ہوتے تھے. اب تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ لوگ دکھ جاتے ہیں، حافظ جی لوگ دکھ جاتے ہیں، اور محنت کرنے والے لوگ دکھ جاتے ہیں، جماعت کی محنت کرنے والے لوگ دکھ جاتے ہیں. آج تو چمک دمک زیادہ ہونا چاہیے، مگر پھر بھی 5% سے زیادہ مسلمان نمازی نہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو. اس وقت بھی پورے ضلع کی مردم شماری جماعت والوں کے پاس ہے. کتنے لوگ کہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پوری گنتی بھی بتا دیتے ہیں. تو بتائیے، اس غفلت سے کام چلے گا کہ نماز پڑھنے سے کام چلے گا یا نماز چھوڑنے سے کام چلے گا؟ اللہ کو راضی کرنے سے کام چلے گا یا اللہ کو ناراض کرنے سے کام چلے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لانے سے کام چلے گا کہ بدعت سے محبت کرنے سے کام چلے گا؟ دیکھیے، بدعت گمراہی ہے، اور اس علاقے کی جو سب سے بری اور سب سے بڑی موت ہے وہ یہی بدعت ہے. اگر آدمی بدعت سے نکل جائے تو ایمان اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے. آدمی تعزیہ بنا کے خوش ہے، ارے یہ تو شرک ہے. بدعت کی بات تو بہت بات کی ہے، تو شرک ہے. شرک تعزیہ، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، زبان نبوت ارشاد فرما رہی ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. بہرحال ہمیں آپ سے اتنی درخواست کرنی ہے
کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو نورانی، ایمانی، عرفانی بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آمین ثم